بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب مدثر اقبال آج آپ کو بجٹ کے حوالے سے کچھ بتانے جا رہا ہے۔ کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں آپ کو معلوم ہوں کہ جس کے بارے میں بجٹ میں پراپرٹی سے ریلیٹڈ، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اور جو ٹیکسز ہیں فائلرز نان فائلرز کے، اور خاص طور پر سب سے اہم بات اوورسیز پاکستانی جو ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ خاص سے پچھلے دنوں سے پریشان ہوئے، ٹیکسز کے بھی معاملات ہیں، باقی بھی وجوہات ہیں۔ تو حکومت کیا پلان کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں دو تین چیزیں آج ہم ایڈریس کریں گے۔ ایک تو جو کنسٹرکشن کرتے ہیں، جو کانٹریکٹرز ہیں، کنسٹرکشنز کے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ریئل اسٹیٹ کا ایک یہ پارٹ ہے، اور دوسرا ہے کہ جو فائلز کا کاروبار کرتے ہیں، فائلز لی دی، ادھر خریدا ادھر خریدا، پھر جو ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹس ہیں جو نان فائلر ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ یہ تمام تر موضوعات ہیں، اور کتنا ٹیکس لگ رہا ہے، کتنا ٹیکس ہوا ہے، اور اوورسیز کے لیے جو اچھی خبر ہے اس سے ہم سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانی پچھلے تقریباً 1.5 سال ہو گیا عمران خان کے دور حکومت سے لے کر آج تک وہ خاصے پریشان، پاکستان کا بھی انٹرنیشنلی بھی جو حالات تھے اس سے پریشان نظر آئے، اور انہوں نے اس میں جو پراپرٹی ہے اس میں اس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا۔ اچھا، ایک چیز آپ کو معلوم ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا انہوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی، دو اس کی وجوہات ہیں۔ ایک تو پاکستان سے محبت ہے، اپنا گھر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے، قدرے سیف ہوتا ہے۔ دوسرا، یہاں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلو ایک اچھی آمدن شروع ہو جاتی ہے تو اس آمدن کا ایک طریقہ کار چلتا رہتا ہے۔ اب اس آمدن پر ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا، اور اب میں آپ کو اس ٹیکس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں اب کمی کر دی گئی ہے، اور کمی اور جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے حکومت نے کی ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں۔ تو سمندر پار پاکستانیوں کے لیے جو ٹیکس میں رعایت دینے کی تجویز ہے اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ان کے کرائے کی آمدن پر جو 2% تھا، پہلے 2% دیتے تھے جو کرایہ، فار ایگزامپل کوئی بھی ان کی کمرشل ہے یا ریزیڈنشل ہے جس بھی طرح سے، تو 2% جو وہ رینٹ کا یعنی کہ آمدن کا وہ دیتے تھے ود ہولڈنگ، اب وہ 1% کر دیا گیا۔ جی، وہ 1% کر دیا گیا۔ اس سے بہت اچھا اور بہت بہتر صورتحال ہو جائے گی۔ جو 2% ود ہولڈنگ تھا اس کو کم کیا گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایک اچھا کشن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آیا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ سمندر پار پاکستانیوں کی پراپرٹی خریدنے پر 2% جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو بھی کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو سمندر پار پاکستانی تھے وہ جب خریدتے تھے، آپ نے بیریا ٹاؤن میں یا کسی بھی جگہ پر پراپرٹی خریدنی ہے، تو جو ود ہولڈنگ ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہے تھے وہ 2 میں سے 1% کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑی اچھی تجویز ہے جو اس بجٹ کے حوالے سے دی گئی ہے۔ پھر سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے کہ سالانہ 2 کروڑ کی کرائے کی آمدن پر، یعنی کہ اگر سالانہ آپ کا 2 کروڑ روپیہ کرایہ آتا ہے، کوئی بڑی آپ کے پاس بلڈنگ ہے، بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہیں اس وقت پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کی، پورے پلازے ان کے پاس ہیں، بڑی اچھی آمدن وہ پاکستان سے وہ حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا اچھی تجویز دی گئی ہے۔ وہ ہے فکس ٹیکس کے حوالے سے، جسے سپر ٹیکس بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ ہے کہ 10% ٹیکس اس کرائے کی آمدن، وہ بلڈنگ کے کرائے کی آمدن پر فکس 10% ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ پھر اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اب جو کنسٹرکشن کے حوالے سے معاملات ہیں، اب اس میں تھوڑی سی اچھی خبریں نہیں آئی ہیں جو کنسٹرکشن کرتے ہیں ان کے لیے، کہ تعمیراتی سامان کی سپلائی پر ٹیکس 4% سے بڑھا کر اب 5% کر دیا گیا۔ یعنی تعمیراتی سامان کی سپلائی پر جو سامان آتا ہے اس پر 4 سے بڑھا کر 5%، تو الٹیمیٹلی کنسٹرکشن کاسٹ اس سے بھی بڑھ جائے گی۔ جہاں کوئی لوگ جو ہیں وہ اگر 4 لاکھ ٹیکس دے رہے تھے بڑی شپمنٹ پر، تو اب وہ 5 لاکھ روپیہ ٹیکس دیں گے، تو 1 لاکھ روپیہ ٹیکس سیدھا سیدھا ادھر بڑھ گیا ہے۔ اچھا، کانٹریکٹرز پر 7 سال کے لیے ٹیکس کی شرح پہلے 4.5% یعنی کہ 4.5% تھی، اب اس کو بڑھا کر 5.5% یعنی کہ 1% اس میں بڑھا دیا گیا۔ یہ میں لوکل پاکستانی کانٹریکٹرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو سالانہ 15 کروڑ سے 20 کروڑ روپے کے منافع پر 1% سپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ یہ بھی کنسٹرکشن میں ریلیٹڈ جو ہیں لوگ ہیں ان پر یہ ٹیکس اب فکس ٹیکس جو ہے وہ ہوا ہے 15 سے 20 کروڑ پر
وہ 1% سپر ٹیکس کی تجویز دی گئی تھی، لیکن اب سپر ٹیکس جو ہے اس میں بہرحال اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ صورت. یہ دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ پراپرٹی سیکٹر میں ٹیکس عائد کرنے کی شرائط پر جو ہے وہ عمل درآمد، کیونکہ آئی ایم ایف نے یہ بات کی ہے. اس میں دو طرح کی چیزیں، ایک تو ٹیکس جو نان فائلرز لوگ ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، فائلیں لیتے ہیں ادھر ادھر، یا جو خریدتے ہیں اپنے لیے. دوسرا ہے پراپرٹی ایجنٹس، ان دونوں پر ٹیکس کی شرح کو بڑھایا جا رہا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ جی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹ کی لین دین کرنے والے ایجنٹس کو رجسٹرڈ کیا جائے گا. یہ بھی ایف پی آر کے ذرائع بتا رہے ہیں. رجسٹرڈ پراپرٹی ایجنٹس پر فائلوں کی لین دین پر ٹیکس عائد کیا جائے گا. رجسٹرڈ جو ایجنٹس ہیں ان پر لین دین پر عائد کیا جائے گا. یہ ایف پی آر بتا رہا ہے بجٹ میں پلاٹس کی خرید و فروخت کرنے والے نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح 2 گنی کی جائے گی. یعنی جتنا وہ ٹیکس پہلے دے رہے تھے نان فائلرز، یعنی کہ آلریڈی زیادہ دے رہے تھے، اس کو بھی. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ نان فائلرز کو جو ہے وہ تھوڑا ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پراپرٹی میں نان فائلرز بہت زیادہ کام کر رہے تھے. کیوں؟ پیسہ پاک کیا جا رہا تھا اس پیسے کو نکالنے کے لیے. تو یہ پراپرٹی کے کام پہ تھوڑا اثر نان فائلرز کے حوالے سے جائے گا. فائلرز کا تو ایشو نہیں ہے، ان کے ساتھ تو وہی صورتحال ہے جو پہلے آلریڈی چل رہی تھی. اچھا، فائلرز کے لیے پلاٹ کی خرید و فروخت میں 2% ود ہولڈنگ ٹیکس اور 2% جو ہے وہ گین ٹیکس عائد تھا آلریڈی، وہ برقرار رہے گا. یعنی کہ 2% ود ہولڈنگ اور 2% گین ٹیکس. اچھا، یہ جو 2% ود ہولڈنگ ہے نا، یہ اوورسیز کا کم ہو گیا ہے، 1% کر دیا گیا ہے، تو اوورسیز کے لیے فائدہ ہو گیا. اچھا، پلاٹ کی خرید و فروخت پر نان فائلرز پر 7% ود ہولڈنگ اور 4%، یعنی وہ 2% دے رہے ہیں فائلرز اور وہ کتنا دیں گے؟ 7%. اور جو گین ٹیکس ہے وہ 4% وہ دیں گے. یعنی کہ وہاں سے ڈبل ہے، لیکن جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ 7% کر دیا گیا ہے. اسی طرح بجٹ میں پلاٹ کی خرید و فروخت پر فائلرز اور نان فائلرز کے لیے ٹیکس بھی بڑھانے کی تجویز ہے، اور یہ اب ہو گیا ہے. اب اس کا میکانزم جو ہے وہ اب طے ایف پی آر کر رہا ہے. اور اب ہمارے ذرائع میں کچھ ہی دیر پہلے میں بات بھی کر رہا تھا، تو کچھ معلومات ڈیلے انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو میں کوشش کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں. لیکن جو معلومات ابھی تک کی بجٹ سے متعلق، ایف بی آر سے متعلق اور ٹیکسز سے متعلق ہیں وہ آپ کو بتائی ہیں. اب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تو یقینی طور پر اچھی خبر ہے کہ ان کا جو ٹیکس ہے وہ 3 چیزوں میں کم ہوا ہے. نمبر 1، اگر انہوں نے پراپرٹی خریدنی ہے وہاں کم ہو گیا ہے. کرائے کی آمدن میں ان کے جو ٹیکس تھا کہ وہ کم ہو گیا ہے. پھر اگر ان کا بہت بڑی کرائے کی آمدن ہے 2 کروڑ روپے سالانہ سے زیادہ، تو اس پر بھی ٹیکس ان کا اوورسیز کا کم ہو. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اوورسیز کو اب دوبارہ ریل اسٹیٹ میں، کنسٹرکشن میں اور ان چیزوں میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ چیزیں بجٹ میں ہیں اس میں کمی نہیں ہے. امپورٹڈ تمام تر چیزیں جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں اس پر ٹیکسز بڑھے ہوئے ہیں. آلریڈی آپ کو معلوم ہے 25% تک لگژری ٹیکسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور کچھ چیزوں پر جی ایس ٹی کے حساب سے وہ الگ سے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. وہ ٹیکسز برقرار رہیں گے انشاءاللہ. کل کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ کنسٹرکشن کی کاسٹ کس طرح ہے، اور وہ جو آباد بار بار بات کر رہا ہے کہ ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں، اس پر جو ان کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد بجٹ میں آج کیا توقع ان کی تھی، وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تمام تر معلومات لے کر پھر وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کوئی سوال ہو وہ ضرور پوچھیے گا، اور نمبر نیچے آ رہا ہے مسلسل، آپ ان پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور کسی بھی طرح کی پاکستان میں مختلف جگہوں پر سیل پرچیز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی پراپرٹی کی، اس بارے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.